رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل الصلوات وأكرم التسليمات. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں الدرایا کا کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ سب کے ساتھ اتنے اہم موضوع کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا ہمیں موقع ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ظاہر ہے کہ زندگی کے سارے پہلوؤں کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے وہ زندگی کے سارے پہلوؤں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور حدیث کا طالب علم، حدیث پڑھنے پڑھانے والا اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہوتا ہے کہ حدیث کی کتب کے اندر ایسے ابواب ملتے ہیں جن ابواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے آداب سکھاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ حدیث کی کتب میں کتاب الآداب کے نام سے مستقل ابواب ملتے ہیں، مستقل چیزیں ملتی ہیں. اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب الآداب کے اندر بنیادی طور پر زندگی گزارنے کے سلیقے کیا ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کے کیا سلیقے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے کیا ہونے چاہیے. ہمیں بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں حدیث کے ابواب سے ملتی ہیں، آداب سے ملتی ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم احادیث کے ان ابواب کا تو ذکر نہیں کریں گے، احادیث کے ان ابواب پہ تو بات نہیں کریں گے جو ابواب آداب کے اوپر بات کرتے ہیں. البتہ ہماری خواہش یہ ہوتی کہ ہم کتب حدیث سے ان دعاؤں کا ذکر کریں، ان دعاؤں کو بیان کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یا تو خود کر کے سکھائی ہیں یا کسی صحابی کے سوال کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا تعلیم فرمائی ہے، اور اس دعا کے ذریعے مجھے اور آپ کو اس خاص کیفیت کے اندر کب مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کتنے دیر تک مانگنا ہے، اور مانگتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی سکھایا ہے. یوں تو قرآن کریم کی دعائیں ہم جانتے ہیں، اور ایسی کتابیں دستیاب ہیں بازار میں جو قرآنی دعاؤں کے نام سے ہمیں ملتی ہیں، اور قرآن کریم کی دعاؤں کا اس میں ذکر ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے مختلف صیغے دعاؤں کے لوگوں نے جمع کر رکھے ہیں. اس لیے آپ کو ربنا کی سیریز بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ربنا کے نام سے دعائیں تیار کر رکھی ہیں. اسی طرح اللہم کے عنوان سے بھی آپ کو دعائیں مل جاتی ہیں، اور مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے قرآنی دعائیں جمع کی ہیں. یقیناً ان دعاؤں کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں کبھی موقع ہوا، کبھی کوئی ایسی صورت بنی تو انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کے اوپر بھی بات کریں گے اور ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن سر دست ہم قرآنی دعاؤں کو نہیں دیکھنا چاہ رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے چند دعاؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. اور خاص طور پر وہ دعائیں جو ہماری زندگی کے مختلف معاملات سے متعلق ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی شفقت فرمائی، اور کیسے ہمارے لیے وہ چیزیں مانگی جو اگر ہم خود مانگنا چاہتے تو شاید نہ مانگ سکتے، نمبر ایک، اور اگر مانگ بھی لیتے تو اس معیار اور اس مقدار اور اس ترتیب کے مطابق نہ مانگ سکتے جو معیار، مقدار اور ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. میں یوں تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الدعوات ایک مستقل کتاب ہے کہ جس کے اندر دعائیں ہی دعائیں ہیں، اور ہماری جو بیشتر دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں انہوں نے استفادہ کیا ہوا ہوتا ہے کتاب الدعوات سے کہ اس کے اندر فلاں موقع کی دعا، فلاں موقع کی دعا. آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ عرصہ اس کے بیگ میں، اس کے گھر میں، اس کی اسٹڈی ٹیبل پہ، اس کے بیڈ ٹیبل پہ یہ دعائیں موجود ہوں، دعاؤں کی یہ کتابیں موجود ہوں، اور اس سے آدمی تھوڑا تھوڑا یہ دعائیں پڑھتا رہے، مختلف کیفیات کی دعائیں، مختلف معاملات کی دعائیں، مختلف مواقع کی دعائیں وہ آدمی سیکھنے کی کوشش کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہم جلدی چند اہم دعاؤں کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی اہمیت اور معنویت کیا ہے. انسان پورا دن وقت گزارتا ہے، اور وقت گزارنے کے بعد جب رات کو سونے لگتا ہے تو اس سونے کے وقت میں اس کو جہاں اور بہت ساری چیزوں کی طرف دھیان جاتا ہے، وہیں پر ایک پریشانی سی محسوس ہوتی ہے کہ پورا دن تو آپ مصروف رہتے ہیں، انگیج رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز رہتی ہیں آپ کی، اور ان ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونے کی وجہ سے آپ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے کل کے بارے میں نہیں سوچتے، آپ کو اندیشہ نہیں رہتا
کہ کل کیا ہوگا. اگر آتا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کو انگیج کر لیتا ہے, آپ کا دفتر, آپ کی اسٹڈی, آپ کا کام, آپ کی کوکنگ, آپ کا بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, گھر کے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ چیزیں آپ کو انگیج کر دیتی ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آدمی رات کو لیٹتا ہے تو اس لیٹتے ساتھ ہی چونکہ ارد گرد سکون ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے, تو آدمی کو مستقبل کے اندیشے گھیرنا شروع کر دیتے ہیں. آدمی کو مستقبل کے حوالے سے خیال آنا شروع ہو جاتا ہے, پرانے زمانے کی باتیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں, ماضی اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ہانٹ کر رہا ہوتا ہے, اور مستقبل اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جہاں مختصر سی دعا سکھائی, وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آدمی جب لیٹ رہا ہو تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہم باسمک اموت و احیا, یا اللہ آپ کے نام سے ہی تو ہم جیتے ہیں, یا اللہ آپ کے نام سے ہی ہم مرتے ہیں. ہم اب سونے لگے ہیں جو کہ نیند کی بہن ہے, تو ہم آپ کا نام لے کر سو رہے ہیں تاکہ آخری نام جو ہماری زبان سے نکلے, ہمارے ذہن میں گونجے, ہمارے دل میں مچلے, وہ آپ کا نام ہو. اور اگر آپ نے صبح زندگی دے دی تو آپ اطمینان رکھیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم آپ کا نام لے کر یا نام کی مالا جپتے ہوئے صبح کریں گے. یہ بڑی مختصر سی دعا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورا فلسفہ زندگی بیان کر رہی ہے کہ یا اللہ پورا دن بھی آپ کے نام کے ساتھ گزرا, اب رات کو سوتے ہوئے بھی آخری چیز جو ہماری زبان, ہمارے ذہن, ہمارے دل میں آ رہی ہے وہ آپ کا نام ہے. لیکن ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سکھائی, اور وہ اس لیے سکھائی کہ پورا دن بھی اگر تمہیں خدا کا تصور کرنے کا موقع نہیں ملا, اس کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا, تو کم از کم رات کو سوتے ہوئے بھی اگر تم اس کا تصور کر لو گے اور تمہارا جو تعلق ہے, جو ایسوسیشن ہے, کنیکشن ہے, اس کو ری اسٹیبلش کر لو گے, اپنے آپ کو ریکنیکٹ کر لو گے, تو تب بھی بہت بڑا کام ہو جائے گا. وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی اور یہ کہا کہ اذا اویت الی مضجعک, جب رات کو تم اپنے بستر پر آ کر لیٹو تو یہ کہا کرو اللہم اسلمت نفسی الیک, یا اللہ میں نے اپنا پورے کا پورا جسم, اپنا آپ پورے کا پورا آپ کے حوالے کر دیا. اسلم یسلم, اسلام کا معنی آپ جانتے ہیں سبمیشن, اپنے آپ کو حوالے کر دینا کسی کا. اللہم اسلمت نفسی الیک, یا اللہ میں پورے کا پورا آپ کے حوالے ہو گیا, آپ کو میں نے پورے کا پورا اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. میرا آنکھ, میری کان, میرے ناک, میرا ذہن, میرے خیالات, میرا مستقبل, میرا ماضی, میرا حال, میرے اندیشے, میری خوشیاں, میرے غم, میرا یہ پورے کا پورا جسم آپ کے حوالے ہو گیا. تو گویا ایک طرح سے آپ نے پورا دن آپ اس کے حوالے تھے, یونیورسٹی کے حوالے تھے, اسکول کے حوالے تھے, گھر کے حوالے تھے, بچوں کے حوالے تھے, دوستوں کے حوالے تھے, ماحول کے حوالے تھے, دکانداری کے حوالے تھے, جاب کے حوالے تھے, بزنس کے حوالے تھے. تو ان سارے کنیکشنز کو آپ نے ختم کر کے اپنے کنیکشن کو اللہ کے ساتھ دوبارہ اسٹیبلش کر لیا. یہ معنی ہے اس کا اللہم اسلمت نفسی الیک, یا اللہ میں پورے کا پورا سرنڈر کرتا ہوں, حوالے کرتا ہوں آپ کے. اور یا اللہ وجہت وجہی الیک, یا اللہ میں آپ کو اپنے سامنے رکھتا ہوں. پورا دن نہیں رکھ سکا, کہیں پر میرے بچے میرے سامنے تھے, کہیں پر میری یونیورسٹی میرے سامنے تھی, میری زندگی کے گولز اور مقاصد میرے سامنے تھے, تو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی آپ خدا نخواستہ مجھ سے نظر انداز ہوتے رہے, نگیٹ ہوتے رہے, اگنور ہوتے رہے. لیکن رات کے اس پہر جب میں اپنے بستر پر لیٹ رہا ہوں تو میں اس کنیکشن کو ری اسٹیبلش کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں. وجہت وجہی الیک, میں اپنے اس چہرے کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور اپنی ساری توانائیاں, اپنی ساری ڈائریکشنز, ان کو ری پوزیشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور میں اب آپ کو اپنے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اگر میں رات کو لیٹوں تو آپ یہ اطمینان کر لیں کہ ہمارا یہ بندہ دن بھر تو ادھر ادھر رہا لیکن اب ہمارے حوالے کر چکا اپنے آپ کو. اور اگلی بات بڑی دلچسپ آپ نے فرمائی کہ اگلے حصے سے تو میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں, یا اللہ میری پشت جو مجھے خالی محسوس ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی میں جو نیکڈ فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو, مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری بیک پروٹیکٹڈ نہیں ہے, تو اس کی پروٹیکشن بھی میں انشور کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو پورے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں آپ کے حوالے کر کے, اپنے اگلے سامنے کے حصے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں آپ کے حوالے کر کے. وہ الجأت ظہری الیک, یا اللہ میں اپنی پشت کو بھی پوری کی پوری کو آپ سے جا کر کنیکٹ کر رہا ہوں, آپ سے جا کے ایسوسیٹ کر رہا ہوں. تو گویا ایک خاص طرح کا کنیکشن آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے سوتے سوتے, اور یہ کنیکشن اتنا غیر معمولی ہے کہ اگر آدمی رات کو یہ کنیکشن روزانہ سوچ کر یہ دعا پڑھے تو رات کو سوتے ہوئے اللہ میاں کے ساتھ ایسا کنیکشن اس کا ڈیولپ ہو جائے گا جو شاید نماز سے پیدا ہوتا ہے, نوافل سے پیدا ہوتا ہے, اذکار سے پیدا ہوتا ہے. ایک دعا سے اللہ کے رسول کنیکشن ڈیولپ کر رہے ہیں. اور میں اپنا اگلا حصہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اپنا پچھلا حصہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. رغبتاً و رہبتاً الیک, یا اللہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں, یہ میری سبمیشن کیوں ہو رہی ہے, انٹائر سبمیشن کیوں ہو رہی ہے, فرنٹ کی سبمیشن کیوں ہو رہی ہے, بیک کی سبمیشن کیوں ہو رہی ہے. رغبتاً و رہبتاً الیک, یا اللہ آپ سے رغبت کی وجہ سے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک رب ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحمان ہے, وہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا محبت کرنے والا ہے. تو آپ کے اس محبت کرنے کی وجہ سے ہمیں آپ سے ایک رغبت پیدا ہو گئی ہے, ایک شوق پیدا ہو گیا آپ کا, آپ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا, ایک محبت پیدا ہو گئی ہے. آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کر دیں. جیسے ہمارے ہاں تعلقات میں جب تعلق اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے کسی کے ساتھ تو آپ اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دیتے ہیں.
آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے گھر کے افراد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو نیکسٹ ٹو دا کن آپ ان کو بنا دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ جی بینک میں کہ آپ کے مرنے کے بعد کون ہوگا، تو آپ اپنے والد کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے، آپ اس کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے موبائل کے پاسورڈز بعض اوقات آپ کے گھر کے قریب کے افراد کو پتہ ہوتے ہیں، آپ کے بینک کے کارڈز کے ٹی پنز آپ کے گھر کے افراد کو پیدا ہوتے ہیں. کس وجہ سے پتہ ہوتے ہیں؟ رغبتاً، کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر اچھی اور بری بات کا علم ان کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ گھر کے لوگ ہیں اور یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ رغبتاً کا پہلو ہے. رغبتاً الیک، کہ یا اللہ ہمیں رغبت بھی آپ سے ہی ہے، ہمیں اندیشہ بھی آپ سے ہی ہے. آپ ویسے تو آپ سے ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے. آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، لیکن یا اللہ ہماری نالائکیاں کچھ ایسی ہیں کہ اگر آپ کی نظر ہماری نالائکیوں پہ پڑ گئی تو آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. آپ کو ناراض ہونے کا پورا حق حاصل ہے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے. اس وجہ سے یا اللہ ہم پورا دن نالائکیاں کرتے رہے، لیکن ہم نے آپ سے ہی سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے. پورا دن تو اچھا نہیں گزرا، آپ کی رحمت سے ہم دور رہے، آپ کے ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں آپ ہی کے ذریعے، یعنی پناہ بھی آپ سے چاہتے ہیں، آپ کے غصے سے، آپ کے قہر سے، آپ کے غضب سے، آپ کی ان ساری چیزوں سے، لیکن آپ ہی کے ذریعے پناہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی پناہ دیں گے تو پناہ ملے گی، آپ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آخری بات کیا ہے؟ آمنت بکتابک الذی انزلت. یا اللہ پورا دن آپ کی اتاری ہوئی کتاب کے اوپر میں اچھی طرح ایمان نہ لا سکا، لیکن اب میں آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاتا ہوں. سوتے سوتے دن کے اختتام پر، وہ بھی نبی الذی ارسلت، اور آپ نے جو نبی بھیجا تھا پورا دن اس کی تعلیمات میرے سے نظر انداز ہوتی رہی. لیکن چلیے کوئی بات نہیں، میں رات کو آئی ایم ٹرائنگ ٹو مینڈ مائی ویز، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سرکل. یا اللہ پورا دن جو آپ کی ناراضگی کا، آپ کو نظر انداز کرنے کا، آپ کے اور آپ کے حبیب کے طریقوں پر عمل نہ کرنے کا سلسلہ رہا، اس سلسلے کو میں توڑ رہا ہوں اور رات کو میں یہ سرکل توڑ کے سونا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ اتنی اہم دعا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی آدمی شعوری طور پر یہ دعا پڑھے تو کیسی محبت اللہ سے پیدا ہوگی کہ پورا دن آپ نظر انداز بھی کرتے رہے، خدا نخواستہ اللہ کو آپ کو وقت نہیں مل سکا، مصروف رہے، لیکن رات کو سوتے سوتے اللہ کے حبیب نے کہا کہ باقی باتیں چھوڑو، اس کنیکشن کو اسٹیبلش کر کے سو رات کو. یہ میں نے آپ کو ایک دعا پچھلے کوئی 10-12 منٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ روزانہ رات کو جب سوتے ہو، اذا اخذت مضجعک اذا اویت الی مضجعک، یا تم اپنے بستر پہ لیٹ جاتے ہو، بیڈ پہ لیٹ جاتے ہو، تو کم از کم ایک دفعہ اس تصور کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ میں اللہ کے ساتھ اپنا بروکن کنیکشن، بروکن ریلیشن اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں. مجھے اور آپ کو آئینہ دیکھنا پڑتا ہے، اور خواتین بہت زیادہ آئینہ دیکھتی ہیں. ان کے مزاج کے اندر ہے آئینہ دیکھنا، وہ اپنے آپ کو سراہا جانا پسند کرتی ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں. اللہ نے فطری طور پر خواتین کے اندر یہ بات رکھی ہے، اور جو بات فطری طور پر رکھی گئی ہو وہ بری نہیں ہوتی. شریعت نے اگر یہ بات فطری طور پر رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بری بات نہیں ہے، اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، مبالغے سے بچتے ہوئے، اعتدال کے ساتھ یہ کام کرنا کوئی برا نہیں ہے. تو ہم اگر آئینہ دیکھتے اور ساری عمر بھی آئینہ دیکھتے رہتے تو ہمیں شاید پتہ نہیں چلتا کہ اس آئینے کو دیکھنے کے بعد ہم نے کہنا کیا ہے، کب کہنا ہے، کتنا کہنا ہے. اللہ کے رسول نے ہمارے اس مسئلے کو حل کیا کہ ایک انسانی فطری تقاضا اپنے آپ کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو کبھی میک اپ کے ساتھ دیکھنے کا، کبھی میک اپ کے بغیر، صبح اٹھ کے دیکھنے کا. اور چونکہ انسان اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں واش رومز کے اندر بھی آئینہ لگا ہوا ہے، گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ڈریسنگ ٹیبلز کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ لفٹ میں جاتے ہیں تو لفٹ کی بھی ساری جانبیں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ وہ ریفلیکٹ کریں انسان کے چہرے کو. آپ شیشے کے کمرے میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی آئینے لگے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے آپ کو. اور سیلفی، ہمارے موبائلز کے اندر جو سیلفیز ہیں آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ سیلفیز لیتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے خود سے اپنی تصویر دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو سیلفی لیتے ہیں نا. شریعت نے اس سے روکا نہیں. شریعت نے کہا جب تک یہ جائز حدود کے اندر رہتی ہے تم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، اور یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے. لیکن ہم اگر ساری زندگی بھی اپنے لیے، ساری دنیا کے لوگ بھی سوچتے تو اپنے لیے کوئی دعا تیار نہ کر سکتے، اور اگر کر بھی لیتے تو اتنی کمپریہنسو نہ ہوتی جتنی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی. مجھے اور آپ کو یہ کہا کہ دیکھو جب تم آئینہ دیکھتے ہو نا تو آئینہ دیکھنے کے بعد تمہیں اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے، اپنی آنکھیں اچھی لگتی ہیں، بعض اوقات اپنا ناک اچھا لگتا ہے، اپنا ماتھا اچھا لگتا ہے، اپنے چہرے کے خد و خال اچھے لگتے ہیں، جو اینک تم نے پہنی ہوتی ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تم نے جو اسکارف لیا ہوتا ہے، تم نے جو مفلر لیا ہوا ہوتا ہے، تم نے جو کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، تم نے جو مختلف طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تمہیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے میچ کر رہے ہوتے ہیں تمہارے مزاج سے، اور بہت ہی اچھا کنٹراسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب بھی تمہیں اپنا آپ اچھا لگے تو اس وقت فوراً یہ کہہ دیا کرو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ آپ نے مجھے ظاہری طور پر بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، یا اللہ میرا ظاہر آپ نے بہت حسین بنایا ہے، یا اللہ جہاں آپ نے میرا ظاہر حسین بنا دیا ہے وہی میرے باطن کو بھی حسین بنا دیجیے.
تو دیکھیے شریعت آپ کو کتنا خوبصورت ایک میسج دے رہی ہے کہ جو ہی تمہاری نظر اپنے ظاہر پہ پڑے تو اسے اپریشیٹ کرو، چیریش کرو، ایمبریس کرو، ایکسیپٹ کرو، انجوائے کرو، لیکن تمہاری نظر تمہارے ظاہر تک نہ رہے بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کرو اپنے باطن کی طرف اور کہو کہ یا اللہ آپ نے میرے ظاہر کو اچھا کر دیا ہے تو یا اللہ میرے باطن کو بھی اچھا کر دیجیے. یہ کتنی زبردست دعا ہے. ایک اور دعا جو اسی حوالے سے آتی ہے وہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اسی کی ایکسٹینڈڈ ورژن ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. سبحان اللہ کہ صرف ظاہر اور باطن کے توازن کی بات نہیں ہو رہی کہ یا اللہ جیسے آپ نے میرے ظاہر کو اچھا کیا میرے اندر کو بھی اچھا کر دیجیے، یہ دماغ اچھا ہو جائے. جیسے یا اللہ یہ آنکھ بڑی دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، اس کو ایک مسلمان کی آنکھ بنا دیجیے کہ یہ اچھا دیکھے، اچھی چیزوں کو دیکھے، بری چیزوں کو دیکھنے سے بچے. یا اللہ یہ ہونٹ بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو یا اللہ ان ہونٹوں کو بھی اچھا کر دیجیے کہ یہ ہونٹ جو ہیں یہ جیسے دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں ایسے اس سے نکلنے والی باتیں بھی اچھی ہوں. یا اللہ یہ کان میرے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اس کان کے اندر خاتون ہونے کی صورت میں میں نے جو مختلف طرح کے زیورات پہن رکھے ہیں تو یا اللہ ان زیورات کے پہننے کو بھی اس کی وجہ سے جو میرا کان خوبصورت لگ رہا ہے تو یا اللہ اس کو باطنی طور پر بھی اچھا لگ کر دے کہ یہ اچھی باتیں سنے، اچھی باتوں کی طرف کان لگائے، اچھی باتوں کی طرف متوجہ ہو اور بری باتوں سے بچے. یا اللہ یہ جو میرا ناک ہے یہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے اور اس کے خد و خال بڑے اچھے ہیں، لیکن یا اللہ اس ناک کو یا اللہ باطنی طور پر بھی اچھا کر دے کہ یہ خیر کی چیزیں سنگے، یہ خیر کے معاملات سنگے، یہ اچھی جگہوں پر اٹھنے والی خوشبوئیں سنگے، مساجد کی خوشبوئیں سنگے، مساجد کے اندر چلنے والے عود اور مساجد کے اندر چلنے والے مختلف قسم کی خوشبوؤں کو سنگے. اور یا اللہ اس کو بری چیزوں کو سونگنے سے، ایسی چیزیں جن کو سونگ کر جن کی طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، یا اللہ اس سے بچا لیجیے. یا اللہ یہ پیشانی بڑی اچھی ہے، یہ فور ہیڈ بڑا اچھا ہے، بڑا شائننگ ہے، بڑا گلوئنگ ہے، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے. یا اللہ بڑا کھلا چوڑی پیشانی آپ نے بنائی ہے. یا اللہ جیسے اس پیشانی کو ظاہری طور پر اچھا بنایا ہے، یا اللہ اس پیشانی کے اندر جو ذہن رکھا ہوا ہے، جو دماغ رکھا ہوا ہے، یا اللہ اس دماغ کو بھی اچھا کر دیجیے، اس کے خیالات کو اچھا کر دیجیے. یا اللہ اس پیشانی کو ظاہری طور پر جیسے آپ نے اچھا کیا ہے یا اللہ اس کو باطنی طور پر بھی اچھا کر دے اور اس پیشانی کو اپنے گھر میں، اپنے مصلے پر، اپنی مسجد میں جھکنے کی توفیق دے. اس ناسیہ کو صراط مستقیم پر ڈال دیجیے. ان ربی آخذ بناصیتھا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم. یا اللہ اس ناسیہ کو اچھا کر دے. تو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ شیشہ دیکھا، لیکن آپ کا شیشہ دیکھنا بھی آپ کی اسپرچول انفارمیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ کا شیشہ دیکھنا بھی آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل کمپلیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ کا شیشہ دیکھنا بھی آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل بیلنس کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. یا اللہ میرے سریر کو، اندر کے حصے کو میرے باہر کے حصے سے بہتر کر دے. سریر کہتے ہیں اندر کو اور علانیہ کہتے ہیں جو علانیہ طور پہ نظر آ رہا ہو، جو ظاہر پہ نظر. یا اللہ میرے باطن کو تو میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. پھر سوال یہ ہے کہ علانیہ کیسا ہونا چاہیے؟ وجعل علانیتی صالحۃ. یا اللہ میرے ظاہر کو صالح بنا دے، اچھا بنا دے، کنڈیزی بنا دے، خوبصورت بنا دے، عمدہ بنا دے. تو یا اللہ جہاں آپ میرے ظاہر کو اچھا کر رہے ہیں، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دے. تو شریعت مجھے آپ کو سکھاتی ہے کہ ظاہر بھی بہتر کرو اور باطن کو ہمیشہ ایک قدم آگے رہنا چاہیے. مجھے اور آپ کو وضو کرنا ہے، وضو کے لیے ہم گئے تو شریعت نے کہا کہ دیکھو سب کچھ مانگو اللہ میاں سے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو اور تم اپنے لیے ایک وسعت والا گھر مانگو اور اپنے رزق کی برکت مانگو. دیکھیے اگر ہم ساری زندگی میں کوشش کرتے رہتے کہ ہم وضو کے ساتھ کون سی دعا پڑھیں تو شاید ہم کبھی بھی یہ دعا پڑھنا پڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے جب ہمیں یہ دعا سکھائی اور کہا کہ یہ کہو اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیجیے. جیسے یہ پانی دھوتا چلا جا رہا ہے، دیکھیے شریعت ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرواتی ہے. جیسے میرے منہ پہ تھوڑی سی کالک لگی ہوئی تھی، میرے منہ کا رنگ تبدیل ہوا ہوا تھا، تھوڑا سا غبار تھا، گرد تھی، اور گرمیوں میں جب آپ بعض اوقات چہرہ دھوتے ہیں تو جب پانی نیچے گرتا ہے تو اچھی خاصی مٹی اور میل گر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ. آپ 2-4 دن باہر رہیں اور سفر کرتے رہے اور دھواں اور مٹی پڑتی رہے تو جب آپ صابن استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے میل اترتی ہوئی نظر آتی ہے. تو شریعت نے کہا یہ ظاہری میل اتر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ باطنی میل کے اتارنے کا بھی بندوبست کرو. وضو کرتے ہوئے کہو اللہم اغفر لی ذنبی. یا اللہ جیسے یہ صابن، یہ شیمپو، یہ ہینڈ واش یہ میرے چہرے اور ہاتھ کی نجاستوں کو زائل کر رہا ہے، ظاہری خرابیوں کو زائل کر رہا ہے، یا اللہ ایسے ہی ان ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ، چہروں سے کیے جانے والے گناہ، ہاتھوں سے اور پیروں سے کیے جانے والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی عبادت بڑی اہم، آپ کے ساتھ تعلق بڑا اہم، لیکن میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں وسعت پیدا کر دیجیے. میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا کر دیجیے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بڑا گھر دے، 2.5 کنال کا گھر دے، 5 کنال کا گھر دے، 10 کنال کا گھر دے، فارم ہاؤس دے، ملٹیپل فارم ہاؤسز دے. اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں کہ اگر حلال طریقے سے کمائے آدمی اور اس کے تقاضے پورے کرے تو کوئی بری بات نہیں. صحابہ کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں
بڑے بڑے جاگیردار صاحب تھے, بڑے بڑے فارم ہاؤسز تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارم ہاؤسز میں جا کے آرام بھی فرماتے تھے. سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, اسید بن حضیر, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, ان کے بڑے بڑے باغات تھے. ان باغات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو طلحہ انصاری, ان کے گھر میں دوپہر کو جا کے, بہت بڑا باغ تھا ابو دحداح, ان کے باغوں میں آپ آرام فرماتے تھے. کوئی بری چیزیں نہیں ہیں, لیکن اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ ظاہری طور پر ہمیں بڑے گھر دے, نہیں, یا اللہ ظاہری طور پر بھی بڑے گھر ہوں, کشادگی والے ہوں, مہمان آئے تنگی کا احساس نہ ہو, ہم اس میں سو رہے ہوں تو ہمیں تنگی کا احساس نہ ہو, لیکن یا اللہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی وسعت والے ہوں, باطنی طور پر بھی وسعت والے ہوں. اس گھر کے اندر رہنے والے افراد کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں, وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کے ایشوز کو, ایک دوسرے کی ویکنسز کو, اسٹرینگس کو, سائیکولوجیکل ڈائمینشنز کو سمجھنے والے ہوں. لہٰذا ہر شخص کے اندر وسعت ہو ٹالریٹ کرنے کی, ٹالریٹ ہونے کی. دیکھیے سبحان اللہ, آپ کا وضو ہے نماز کے لیے, اور اس وضو کے لیے آپ نماز کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن شریعت کو آپ کے گھر کی فکر پڑی ہوئی ہے, اللہ کے رسول کو آپ کے گھر کی فکر پڑی کہ نماز کی تیاری کر رہی ہو تو اپنے گناہ بھی معاف کرواؤ, اللہ سے گھر بھی مانگو. یا اللہ یہ بڑا گھر کیسے آئے گا؟ آپ دعا کریں گے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, یا اللہ مجھے وسعت والا گھر دے دے, تو خیال آیا کہ یا اللہ آج کل تو گھر بڑے مہنگے ہیں, لاکھوں روپے کا مرلہ ہے, اور گھر کے اندر وسعت کیسے پیدا ہوگی؟ تو ایک بہت بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ فائنینشیل اسٹیبلٹی کا, کہ جن گھروں میں فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے وسعت آتی ہے اور کھانے پینے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں, تو اس فائنینشیل اسٹیبلٹی کا نتیجہ گھر کے افراد کے رویوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے, کنڈکٹ میں بھی ظاہر ہوتا ہے, نیسیسٹیز کے پورے ہونے میں بھی ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے وضو کے دوران بھی یہ سکھایا کہ یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت رکھ دے. لہٰذا دعا کیا ہے آپ سارے پڑھیے, اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا اللہ میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے, میرے گھر میں بھی وسعت رکھ دیجئے, اور میرے رزق میں برکت دیجئے. اتنی برکت ہو جائے کہ سارے کام آسانی سے چلتے رہے, میری گھر کی وسعت بھی ہو, مال کی وسعت بھی ہو, میرے رویے کی وسعت بھی ہو, میرے پاس اتنی وسعت ہو کہ میں خود بھی کھاؤں, دوسروں کو بھی کھلاؤں. تو جب جیب بھرا ہوا ہوگا اور اس جیب کے اندر پیسے ہوں گے اور دوسروں کے مال پر نظر نہیں ہوگی, تو دل بھی بڑا ہوگا, سوچیں بھی بڑی ہوں گی, افکار بھی بڑے ہوں گے, وسعت پیدا ہوگی. تو دیکھیے اللہ کے رسول مجھے وضو کی دعا کے دوران مجھے دعائیں سکھا رہے, کیا میں ساری زندگی بھی سوچتا رہتا تو میں یہ دعائیں سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا. اللہ کے رسول نے تو یہ بھی سکھایا کہ اگر تمہیں زندگی مشکل لگنے لگ جائے اور یہ لگے کہ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے, اس زندگی سے تم تنگ آنے لگ پڑو اور تمہیں بہت الجھاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے, تو تب بھی یہ سکھایا کہ تمہیں کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. ایک صحابی کو دیکھا موت کی تمنا کر رہے تھے, کتنے تنگ ہوں گے, کتنے پریشان ہوں گے, کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں تو جو موت کی تمنا کرنے والا ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو جاتی تھی اس کو. اللہ کے رسول تو زندگیاں بانٹتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دیا کرو, جب وہ بلاتے ہیں تو جایا کرو, جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تو پہنچا کرو, ان کے پاس آنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں. لما یحییکم, یہ تمہیں بلاتے ہیں تو اس بلانے کے نتیجے میں تمہارے میں زندگی پیدا ہوتی ہے, یہ تمہاری آکسیجن ہے, یہ تمہاری لائف لائن ہے, یہ تمہارے وینٹیلیٹر ہیں جو تمہیں زندہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے غم دور ہو جاتے تھے. خاتون احد کے اندر آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل گئی اس پریشانی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے, تو آ کر کہا کہ اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ کسی نے کہا اللہ کی بندی والد مر گیا ہے. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون ماذا فعل رسول اللہ, اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ کہا وہ خیریت سے آ رہے ہیں. پھر آگے بڑھی, پھر ایک اور بندہ دیکھا, اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بی بی تیرا بیٹا مر گیا. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون ماذا فعل رسول اللہ, اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی خیریت سے تشریف لا رہے ہیں. کہا جب تک دیکھ نہیں لیتی مجھے اطمینان نہیں ہوگا. ایک اور آدمی آیا, کہا کہ آپ کا بھائی انتقال کر گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ماذا فعل رسول اللہ, اللہ کے رسول کی کیا خبر ہے بھائی؟ خامند کی وفات کی اطلاع ملی تو بہت گھبراہٹ کا اظہار کیا, رو پڑی, لیکن ساتھ ہی کہا کہ ماذا فعل رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف داخل ہوتے ہوئے نظر آئے, اور خاتون نے آگے بڑھ کے اللہ کے رسول کو دیکھا تو جو بات کہی وہ میرے اور آپ کے سیکھنے کی ہے. کہا کل حزن بعدک جلل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لینے کے بعد کوئی غم نہیں رہتا ہے, ہر غم قابل برداشت ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کتنی کرزمیٹک, کتنی سودنگ, کتنی کمفرٹنگ پرسنالٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ خاتون جس کے گھر کے 4 بڑے کمپوننٹس چلے گئے, والد چلا گیا, بیٹا چلا گیا, بھائی چلا گیا, خاوند چلا گیا, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کتنا کمفرٹیبل ہو جاتی ہے, کتنا سودنگ احساس اس کا ہوتا ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر ایک صحابی کیا تمنا کر رہے ہیں؟ موت کی تمنا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اوہو یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی, نا 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 لا یتمنین احدکم الموت لضر نصابہ, تم میں سے کوئی آدمی کسی تکلیف کے پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کیا کرے. صحابی کو خیال آئے گا اللہ کے رسول بار بار خیال آتا ہے, پھر کیا تمنا کریں, آپ ہمارے جذبات کو کیوں روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یار اس زندگی میں آپ کو لطف نہیں رہا, اس زندگی کے اندر کوئی مزہ نہیں رہا, تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں اس سے؟ اللہ کے رسول نے کہا فکر نہ کرو, میں جذبات کو آؤٹ لیٹ دینے کا طریقہ سکھاتا ہوں تمہیں.
سبحان اللہ. اگر یہ دعا نہ سکھاتے تو ساری امت موت کی تمنا کر رہی ہوتی اور اسے یہ پتہ نہ چلتا کہ موت کی تمنا کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, کب کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے, کس معیار کے ساتھ کرنی چاہیے, کس مقدار کے ساتھ کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے زندہ رہنا بھی سکھایا, مرنا بھی سکھایا, ہمیں سونا بھی سکھایا, جاگنا بھی سکھایا. تو کہا کہ اگر تم نے یہ کہنا ہی ہے نا, تم بہت تنگ آ گئے ہو زندگی سے, تو یہ کہا کرو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی, یا اللہ تب تک زندہ رکھی ہو جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو. وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, یا اللہ مجھے اس وقت اپنے پاس بلا لیجیے جب میرے لیے مر جانا بہتر ہو. تو اتنی سائیکولوجیکل ٹیریبل سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ لیٹ دیا ہے ایک صحابی کو, اور اسے کہا کہ نہ بھائی یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے مار دے, یا اللہ مجھے چکلا ہے, یا اللہ مجھے مار دے, یا اللہ مجھے اٹھا لے. نہیں, یہ کہو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی, یا اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا اچھا ہے, مجھے زندہ رکھ, تب تک میرے لیے مرنا بہتر ہے, مجھے مار دیجیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں میں تفصیل نہیں جان چاہتا, تو مقصد یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ ہم حدیثیں تو پڑھتے ہیں, اس کے اندر اللہ کے رسول کے کنڈکٹ کا پتہ چلتا ہے, وہ بھی بڑا اہم ہے, وہ بھی جاننا چاہیے, لیکن اور کچھ بھی نہ کریں. اپنی زندگی کے بیشتر معاملات میں اللہ کے رسول کی دعاؤں کو پڑھ کے, سمجھ کے, ریفلیکٹ کر کے اگر ہم مانگنا شروع کر دیں تو اس کی برکت بھی ہماری زندگی کے اندر آئے گی, اور اس سے بھی ہماری زندگی میں بہت پازیٹیو, بہت زبردست قسم کی تبدیلیاں آئیں گی. جب ہم شعوری طور پر یہ دعائیں یہ سوچ کر پڑھیں گے, ہر روز وضو کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ وسعت والا گھر دے, میرے میں بھی گنجائش ہو, میں بھی ٹالریٹ کروں دوسروں کو, میں بھی سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, مینٹلی, اسپرچولی, اکنامک پرسپیکٹو میں, سوشل پرسپیکٹو میں میرے اندر یا اللہ انکلوزیوٹی ہو, میں لوگوں کو انکلوزیو ہو کر ڈیل کروں, اور یا اللہ لوگوں میں بھی انکلوزیوٹی پیدا کر, میرے گھر کے لوگوں میں, میرے دفتر کے لوگوں میں, میرے محلے کے لوگوں میں. تو اس دعا کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہر روز اگر 5 دفعہ آپ اللہ سے شعوری طور پر یہ مانگنا شروع کر دیں گے کم از کم, تو تہجد میں بھی مانگنا شروع کر دیں, اشراق میں بھی مانگنا شروع کر دیں, بٹوین فجر اینڈ ظہر آپ کو وضو کا وقت کا موقع ملتا ہے تو آپ اس میں مانگنا شروع کر دیں, اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. تو اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو بہت ساری, حصن المسلم ایک کتاب ہے, ایک کتاب بڑی زبردست ہے, اس کا نام ہے مناجات مقبول. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا. یعنی قرآن کی ساری دعائیں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھ لی, اور ان دعاؤں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان ساری قرآن کی دعاؤں کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیا, اور حدیث کی اکثر دعاؤں کو اکٹھا کیا, اور ان کو تھیمیٹک اور سوشیولوجیکل, سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھ کر ان کے بھی 7 حصے کر لیے. پھر اس میں خوبصورت طریقہ یہ اختیار کیا کہ کچھ چیزیں مانگنے کی تھی ان کو پہلے رکھا, اور کچھ چیزیں پناہ مانگنے کی تھی, یعنی کچھ مانگنے کی اور کچھ بچنے کی دعائیں تھیں جن کو ہم تعوذ کہتے ہیں. تو ایک ایک منزل کے اندر 7 دنوں میں سے ہر ایک دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی دعاؤں کو اکٹھا کیا. تو اگر کوئی آدمی اس کتاب کو لے لے, اس کی ایپ بھی دستیاب ہے, بازار سے بھی مل جاتی ہے, آپ مناجات مقبول ملیں گے تو آپ کو ایپ بھی مل جائے گی, اس ایپ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ روزانہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں, اس منزل کو پڑھنا شروع کر دیں, اس مناجات مقبول کو پڑھنا شروع کر دیں, تو ایک ہفتے کے اندر آپ اطمینان رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی ویل بینگ کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, میری فریجلٹی کو دیکھتے ہوئے, سائیکولوجیکل, سوشو اکنامک, اسپرچول, سوشل, جتنے بھی میری زندگی کے ڈائمینشن ہیں, اس کے لیے جب جہاں جو چیز مانگی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی چیزیں اس کتاب کے اندر اکٹھی ہو گئی. تو اگر آپ اس کتاب کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. آج کل تو آپ کے پاس ایپس کا ڈھیر ہوتا ہے, 10 ایپس آپ نے رکھی ہوتی ہیں, کھانے کی ایپ, ٹریولنگ کی ایپ, سوشلائزیشن کی ایپ اور فلاں ایپ. تو جہاں آپ اپنے موبائل کے اندر جو بڑا پیج ہے, مین پیج ہے, اس کے اندر جہاں آپ نے اتنی ایپس کی ہوئی, آپ کے اندر بھی پیسے بھیجتے ہیں تو آپ نے UBL کی ایپ ڈالی ہوئی ہے, HBL کی ایپ ڈالی ہوئی ہے, آپ نے بینک الفلاح کی ایپ ڈالی ہوئی ہے, واٹس ایپ کی ایپ ہے, اس کے بعد جناب انسٹا کی ہے, اس کے بعد فیس بک کی ہے, اور باقی چیزوں کی ہے. تو آپ کا جو مین آپ کے موبائل کا پیج ہے, آپ کے لیپ ٹاپ کا جو مین فرنٹ پیج ہے, جو ڈیسک ٹاپ ہے آپ کا, اس کے اوپر جہاں آپ نے اور چیزیں رکھی ہیں, وہاں پر 1-2 آئیکن اور بھی تو ہونے چاہیے نا. ایک قرآن کا آئیکن ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا آئیکن ہو, کبھی بھی آپ کو موقع ملا آپ پریس کریں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اور دعاؤں کا آئیکن ہونا چاہیے, حصن المسلم ہو سکتی ہے, مناجات مقبول ہو سکتی ہے, اس کا نام ہے مناجات مقبول, دا آنسرڈ وسپرز, وہ دعائیں جن کو اللہ نے قبول کر لیا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی دعائیں اور انبیاء کی دعائیں ہیں. تو اگر آپ ہفتے میں 7 دن پر اسے پڑھنا شروع کریں گے تو ہر ایک کے اوپر ایک منزل لکھا ہو, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ شروع میں قرآن کی ساری دعائیں ہوں گی, پھر اللہ کے رسول نے جو چیزیں مانگی ہیں وہ ملیں گی, پھر آخر میں 8-10 دعائیں ہوں گی کہ کس چیز سے پناہ مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے آپ بھی پناہ مانگیں گے. تو یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے اندر دعاؤں کا مزاج پیدا کرتے ہیں. آپ کو مجھے شکایت رہتی ہے, ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, 2-4 دعائیں مانگتے ہیں, اور پھر ہمارا دل دعا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. اگر رمضان آ رہا ہے, اس رمضان میں اللہ کے رسول لمبی دعائیں مانگتے تھے, تہجد میں دعائیں مانگتے تھے, ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہمارا دعا میں دل ہی نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں دعائیں کرنی آتی نہیں, ہمیں دعائیں یاد نہیں ہیں. اگر ہم اس طرح کی کتابیں پڑھیں اور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں, ہر روز اس کو پڑھنا شروع کریں گے, تو آپ کی میموری میں ریپیٹیشن کی وجہ سے یہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کی میموری کا حصہ بنتی چلی جائیں گی. آپ کو یہ دعائیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. ہم رینڈملی 3-4 جگہ سے کھولتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں. دیکھیے سبحان اللہ, ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک,
یا اللہ میں نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ نے صحت کی نعمت دی ہے، اللہ یہ کبھی ضائع نہ ہو. یا اللہ آپ نے علم کی نعمت دی ہے، ضائع نہ ہو. پیرنٹس کی نعمت دی ہے، ضائع نہ ہو. سسٹینیبلٹی کی نعمت دی ہے، ضائع نہ ہو. مینٹل فیکلٹیز کی نعمت دی ہے، ضائع نہ ہو. اساتذہ کی نعمت دی ہے، ضائع نہ ہو. وہ تحول عافیتک، یا اللہ یہ آپ کی جو عافیت ہے یہ کبھی بھی نہ پلٹے. وہ فجاعت نقمتک، اور یا اللہ اچانک آپ میرے سے ناراض ہو جائیں یہ بھی نہ ہو. وہ جمی سخطک، یا اللہ ہر طرح کی ناراضگی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اصل بات کیا ہے؟ نعمت کیوں ضائع ہوتی ہے؟ عافیت کیوں پلٹتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی اچانک کیوں آتی ہے؟ اللہ کے ناراض ہونے سے. تو یا اللہ ہر طرح کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ میرے سے ناراض نہیں ہوں گے تو میری زندگی کے معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے.